ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورونا وائرس اتنا خطرناک ہے، دجال کا فتنہ کتنا خطرناک ہوگا، یاجوج اور ماجوج کتنے خطرناک ہوں گے۔ یہ جو گوشہ عافیت، گوشۂ عافیت، سیف کارنر جہاں آپ محفوظ ہوں، یہ میسر ہونا نعمت ہے۔ ہم نے کورونا وائرس سے کچھ سیکھا بھی ہے یا نہیں؟ توبہ کی ہے یا نہیں؟ کچھ عادتوں پہ کنٹرول کیا ہے یا نہیں؟ بیان سن رہے ہیں کتنے شدید فتنوں کا قیامت سے پہلے۔ یاجوج ماجوج کی بات کر رہا تھا آپ سے، سنیے۔ آپ سے بتایا تھا میں نے کہ یہ یاجوج اور ماجوج، گوگ اور میگوگ، کھانے پینے کے حوالے سے سب کچھ کھا جائیں گے۔ ایک سری میں نے آپ کو بتایا تھا 100 دینار کی، مطلب اتنی مہنگی ہو جائے گی۔ آخری بات میں نے آپ سے کی تھی کہ یہ آسمان کی طرف یلغار کرنا چاہیں گے، تیر پھینکیں گے تو وہ تیر خون سے بھرے ہوئے آئیں گے۔ کوئی نیزہ بھی اگر پورا زور لگا کے اوپر کی طرف پھینکے گا تو وہ بھی خون آلود ہو کر واپس آئے گا۔ وہ شاید یہ سمجھیں گے کہ ہم نے وہاں پہ بھی کوئی ہوگی آبادی، اس کو مارا ہے، یہ ان کا خون ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہوگی اور فتنہ ہوگا۔ یہاں آپ کے سامنے کچھ اور باتیں بھی میں نے کرنی ہے، کیونکہ لوگوں میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ یاجوج ماجوج کا تعین اسپیسیفک بتانا کہ نہیں جی یہ ہیں، یوں ہیں، یہ ایک مسئلہ رہا ہے لوگوں کے لیے، اپنی اپنی طور پر لوگوں نے جو باتیں کی کہ ان کی جسمانی ساخت، شیپ کیسی ہوگی، باڈی وائز کیسے ہوں گے، ہائٹ کیا ہوگی، ان کی یہ لمبائی چوڑائی جو بتائی گئی، ان کے کان اتنے بڑے کہ اوڑھنے کے ان کے کام آئیں گے، زمین پر بچھانے کے کام آئیں گے، چہرے اتنے چوڑے چکلے اور اتنی ان کی 4 فٹ جیسے چوڑائی بتائی گئی کہ بالش، 1.5 بالش، 2 بالش، 3 بالش سے زیادہ لمبے نہیں ہیں۔ ان کی غذا کے لیے قدرت سال بھر میں 2 مرتبہ سمندر سے ایسی مچھلیاں نکال کر پھینک دیتی ہے جن کے سر اور دم کا فاصلہ اتنا لمبا کہ 10 روز اور یعنی شبانہ روز، 10 دن اور راتیں کوئی اگر چلتا رہے تو اس فاصلے کو قطع کرے۔ 10 دن چل رہے ہیں اور اس مچھلی کی لمبائی طے نہیں ہو رہی۔ وہ ان کی غذا کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا، لاک ڈاؤن میں بھی غذا دے رہا ہے ان کو، اور کیسی دے رہا ہے۔ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کوئی شخص مخلوق کو ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتا۔ یہ رب تعالیٰ ہی ہے، کس کس کو کہاں کہاں کیسے کیسے رزق فراہم کرتا ہے۔ پوچھنا چاہوں گا مسلمانوں سے جو میرے ناظرین سامعین ہیں، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے یقیناً، ایک جگہ نہیں کئی جگہ وعدہ ہے، تو پھر یقین کیوں نہیں ہے آپ کو؟ حرام طریقے کیوں اختیار کرتے ہیں؟ جائز طریقوں سے کیوں نہیں لیتے؟ کیا چوری کرنے والا بغیر محنت کے چوری کر لیتا ہے؟ تو وہی محنت وہ کسی جائز کام میں کیوں نہیں لگاتا؟ چوری کرنے میں جان کا بھی خطرہ، نقصان کا بھی خطرہ، عزت کا بھی خطرہ، سزا کا بھی خطرہ۔ نیک کام کریں گے، عزت بھی ہوگی، جائز بھی ہوگی، اور ملنا اتنا ہی ہے جتنا لکھا ہوا ہے، قدرت نے لکھ دیا۔ آپ محنت کرتے ہیں اپنے حساب سے، ہر ایک کا رزق مقرر
انعام الگ ہوتا ہے، جو انعام ہے فضل ہے وہ الگ، وہ لکھا نہیں ہوتا، وہ ملتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ جی فلاں کام کریں تو رزق میں اضافہ، تو کیا مطلب؟ وہ انعام ہوتا ہے اور انعام لکھا نہیں جاتا، اور اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو جب آپ کو یقین ہے تو پھر یقین رکھیں اور جائز کوشش کریں، ناجائز کی طرف نہ جائیں. یہ بتایا گیا کہ آسمان کی طرف جب وار کریں گے تو آسمان کی طرف نہ جادو ہوتا ہے، نہ ہی کسی اور کا کوئی وار کامیاب ہوتا ہے. شیاطین ہوتے تھے وہ چلے جاتے تھے، اب ان کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ آج کل بہت سے لوگ کاروبار کرتے ہیں بندش کا، اس کو کوئی حضرات کہتے ہیں، کوئی موکل کہتے ہیں، اور کوئی سواری کہتے ہیں. جو سچے ہیں ان کے لیے یہ کہ کشف ہو جانا کسی کی عنایت اور بات، سواری کسی پہ نہیں آتی. یہ بندشیں کیا سارے قوم اسی پہ لگی ہوئی ہے؟ ہاں، ایک دوسرے کے خلاف لوگ کرتے ہیں، کرنے والے کروانے والے گناہگار ہیں. اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ اختلاف رکھتے ہیں کہ فلانے کو کیوں دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا. اسی کا نام تو حسد ہے، اسی کا نام تو دشمنی ہے. تو مجھے اور آپ کو اللہ کی یاد رکھنی چاہیے. رزق بڑھانے کے صبح آپ کثرت سے تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تیسرا کلمہ پڑھیں. وہ فرشتے اس وقت رزق تقسیم کر رہے ہیں، ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں. زوال کے وقت ہم دکانیں کھولتے ہیں، تو جب کھولے ہی زوال کے وقت ہے تو برکت کہاں سے ہوگی؟ شام کا ٹائم مغرب ہو جائے، گھر آئیے، بچوں کو ٹائم دیجئے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھیے. آپ دیر سے دکانیں کھولتے ہیں، دیر سے بند کرتے ہیں، آپ کے پاس بچوں کے لیے بھی ٹائم نہیں. اس کورونا نے کچھ سکھایا ہوگا آپ کو ضرور، اگر ہو سکے تو اس کو یاد رکھیے گا اور اس کے مطابق زندگی سنواریے گا. ذکر ہے یاجوج اور ماجوج کا. اللہ تعالیٰ انہیں غذا فراہم کر رہا ہے. ایک ایسا سانپ ان کی خوراک ہے جو پہلے قرب و جوار کے تمام بحری جانوروں کو ہضم کرتا ہے، پھر قدرت اس کو سمندر میں پھینک دیتی ہے، وہاں میلوں تک بحری جانوروں کو چٹ کر لیتا ہے، اور پھر ایک بادل آتا ہے اور فرشتہ اس عظیم الجثہ اژدہا، وہ جو اتنا کچھ کھا پی کے سانپ، اس کو اٹھا کر اس پر رکھ دیتا ہے، یعنی ایک بادل پر، اور وہ بادل اس کو ان یاجوج ماجوج کی بستی میں جا کر ڈال دیتا ہے ان کی خوراک کے لیے. پتہ چل گیا آپ کو کہ ان کی خوراک کوئی اچھی نہیں ہے، جانور کھا رہے. مسلمان کو کہا گیا تجھے اللہ تعالیٰ نے حلال اور بہترین غذا، درخت کو دیکھیں پتے کون کھا رہے ہیں، چھال کون کھا رہے ہیں، لکڑی کا کیا کام، اور پھر چھلکے کون کھا رہے ہیں، آپ کو بہترین پھل کا گودا اندر کا دیا گیا. آپ کے لیے حلال غذائیں رکھی گئیں، مگر نہیں آپ کو پسند. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا معراج کی رات جو معائنہ کرایا گیا، جس طرح کہتے ہیں نا ویڈیو دکھانا، اس طرح معائنہ کرایا گیا کہ جہنم میں، دوزخ میں بہت سے لوگ ہیں، ان کے پیٹ جو ہے وہ بہت بڑے بڑے کمروں کی طرح، بگ روم ہالز کی طرح، اور ان میں سانپ اور بچھو، تو وہ بار بار ہل رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ رکتے ہیں تو وہ جانور کاٹتے ہیں، تو اپنے آپ کو ہلا رہے ہیں، چین نہیں ہے. تو جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو حرام کھاتے تھے. حرام کا ایک لقمہ آپ کے حلق سے اترے یا آپ اپنی اولاد کے حلق سے اتاریں، اتر جائے گا، رکاوٹ نہیں ہوگی، اتر جائے گا، مگر ریزلٹ کیا لائے گا؟ حیا نہیں ہوگی، ضمیر مردہ ہوگا، گناہ سے رغبت ہوگی، نیکی سے دلچسپی نہیں ہوگی، اور بری موت ہوگی، اور اس کے ساتھ بیماریاں ہوں گی، خرابیاں، اور گناہ اسی طرح سر پہ رہے گا. حرام کھانے سے بچیے، حرام کھانے سے بچیے، حلال کھائیے، صاف ستھرا کھائیے، پاکیزہ کھائیے. یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو چھپی ہوئی ہے ہم سے، یاجوج ماجوج، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تو کہلاتے ہیں، مگر حضرت حوا کے بطن سے نہیں ہیں. یہ میں آپ کو بتا چکا. یہ وہ روایات میں نے آپ کو سنائی ہیں جن کا ثبوت ملتا ہے، باقی کہانیاں جتنی چاہیں بنا لیں.
لوگوں نے اپنی طرف سے بہت کچھ جوڑ کے، ہو سکتا ہے کوئی کارٹون بنا لیے ان کی شکل کے، کچھ اور بنا لیا ہو، وہ سب خرافات کہلائیں گی جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ وہ اسی طرح ہے نا، لسی میں پانی ڈالتے جاؤ اور اس کی بات بڑھاتے جاؤ، یہ وہ دیو مالائی کہانیوں کی طرح جو اصل روایات ہے میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں۔ قرآن کریم نے آپ کو بتا دیا، میں نے سورہ انبیاء کا، سورہ کہف کا ذکر کے ان کے بارے میں بتا دیا۔ یہ وعدہ برحق اللہ کا وعدہ ہے، پورا ہونے والا ہے۔ جب آئے گا آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، میں کھلی رہنے کی نہیں کہہ رہا ہوں، پھٹی رہنے کی بات کر رہا ہوں کہ ایسے آپ حیران جو اس وقت موجود ہوں گے، پناہ مانگیے۔ تو یہ لوگ تکلیف کو دیکھ کر، سزا کو دیکھ کر توبہ کرنا یا ڈرنا، چلیں یہ بھی غنیمت ہے، ڈرے ہیں تو توبہ تو پکی کر لیں، یہ نہیں کہ وہ بلا ٹلی اور آپ پھر اسی طرح کے ہو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن یہی کہتا ہے، بندے پہ جب مصیبت آتی ہے ہمیں پکارتا ہے، ہم اس سے بلا کو دور کرتے ہیں، بلا دور ہو جاتی ہے، پھر بھول جاتا ہے، پھر انہی چیزوں میں پڑ جاتا ہے۔ اے انسان تو عجیب مخلوق ہے، عجیب مخلوق ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ۔ زینب نام لیا جائے تو کچھ لوگوں میں ذرا وہ شبہ ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کا نام زینب، ایک زینب بنت خزیمہ اور ایک زینب بنت جہش، یہ تو 2 امہات المومنین میں سے ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی کا نام زینب، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی صاحبزادی کا نام بھی زینب، تو یہ الگ الگ ہیں، مکس نہیں ہو جائیں کہیں آپ کے ذہن میں، اس لیے واضح کیا۔ وہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب راحت سے بیدار ہوئے تو حالت یہ تھی کہ چہرہ مبارک پر جلال سرخی تھی اور زبان پر جاری تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عرب کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے جو قریب آ رہا ہے۔ آج یاجوج ماجوج پر قائم شدہ دیوار اس طرح کھول دی گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے تھے، اور انگوٹھے پر انگلی رکھ کر گول حلقہ، انگوٹھے پر انگلی یوں رکھی تو یہ گول حلقہ جو بن جاتا ہے، فرمایا اتنا قریب آ رہا ہے۔ اور حضرت سیدہ زینب فرماتی میں نے عرض کی حضور ایسی حالت میں کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ فرمایا جب کہ ہم میں صالحین امت موجود ہوں گے، نیک لوگ موجود ہوں گے، تب بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ فرمایا بے شک ایسا ہوگا اگر امت میں بروں کی اور برائیوں کی کثرت ہوگی۔ اب ایک بات تو بالکل کلیئر کہ خرابیوں کی وجہ سے آتی ہیں، بلائیں ہماری برائیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ہمیں یہ جو جھنجھوڑا جاتا ہے یہ ہمارے لیے امتحان کہ ہم سدھر رہے ہیں یا اور بگڑ رہے ہیں۔ معافی چاہوں گا، بہت کڑوی باتیں ہیں، ہم نے ناجائز منافع خوری نہیں چھوڑی، 10 کی چیز جتنے میں بک جائے، 100 میں 200 میں، ہم نے ذخیرہ اندوزی نہیں چھوڑی، ہم نے ملاوٹ نہیں چھوڑی۔ کیا کچھ کرتے ہیں ہم؟ مٹھائی کتنی اچھی چیز ہے، اس میں ہم زہر ڈالنے لگ گئے، ایسے پاؤڈر ایسے کیمیکل ڈالتے ہیں جو صحت کے لیے برباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہماری کون کون سی چیزیں، ہم سرخ مرچ میں پسی ہوئی اینٹ ڈال دیتے ہیں، کالی مرچ میں پپیتے کے بیج ڈال دیتے ہیں، مسالے امپورٹ کرنے والے اور ایکسپورٹ کرنے والے اور باہر ملکوں میں جو بھیجے جا رہے ہیں ان کی کوالٹی میں فرق، جو بازار میں بھیجے جا رہے ہیں ان کی کوالٹی میں فرق۔ یہ لوگوں کی جانوں سے کھیلنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نمونہ کچھ دکھایا، سیمپل کچھ دکھایا، مال کچھ سپلائی کیا، کہاں تک جھوٹے ہیں ہم؟ ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان سے بات کرو، مسلمان زبان کا پکا۔
اب مسلمانوں میں یہی آ گئی کہ مسلمان سب سے زیادہ دھوکہ دے رہا ہے، اور مسلمان زبان کا پکا نہیں ہے۔ اس کورونا وائرس نے اگر نہیں ڈرایا تو پھر شاید آپ کسی اور بڑے امتحان اور بڑی آزمائش کے انتظار میں ہیں۔ ڈریے اللہ سے، اللہ سے ڈریے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ذوالقرنین ذی القرنین، ان کے بارے میں مختلف یہ اقوال ہیں، نبی تھے یا نہیں۔ ذکر قرآن میں ہے، حکمران کے حساب سے بھی ذکر ہے، تو یہ اکثر یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی تھے، کچھ کہتے ہیں نہیں، واللہ عالم، اللہ والے تھے، اللہ کی طرف سے تھے، اللہ کے پیارے تھے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ اور ہر نبی یقیناً ولی ہے، تو ولی تھے، اب نبی ہیں یا نہیں اس کے بارے میں کچھ اختلاف کیا جاتا ہے، مگر قرآن میں یہ نام آیا ہے۔ اس حوالے سے یاجوج ماجوج کا آپ کو بتایا، جب وہ پھیلیں گے ہلاکت ہوگی، اور وہ ہلاکت ہوگی تو اس قدر کہ وہ تباہی پھیلا دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے، دعا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ دعا۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ والوں کے منہ پاک صاف ہوتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے ان کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے کلام کرتے ہیں اپنے پیاروں کے بارے میں۔ تو اللہ کے پیاروں کے جب زبان ہلتی ہے، اسی لیے ہم نیکوں سے کہتے ہیں دعا کریں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم تو منہ سے جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، آرام کھا رہے ہیں، اسی منہ سے دعا کریں گے تو کیا حال ہوگا؟ تو اللہ والے دعا کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، یا اللہ ان سے اپنی مخلوق کو نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائے گا۔ ان یاجوج ماجوج کی گدیوں میں، گردن میں کوئی کیڑا بن جائے گا، قدرتی طور پر کیڑا بن جائے گا، جس سے فوراً ان کی ہلاکت ہو جائے گی، یا پرندے آئیں گے۔ یہ بیان ابھی جاری ہے۔ آپ کہیں گے ابھی کیوں نہیں بتا رہا؟ تھوڑا سا تفصیل ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے، آئندہ نشست میں آپ کو بتاؤں گا۔ یاجوج ماجوج بھی ختم ہو جائیں گے۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔